بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں زبان کے گناہوں کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے دین و شریعت کی باتیں ذکر کر رہا تھا۔ گزشتہ 2-3 مجلسوں میں نے چغلی کے سلسلے میں جو برائی ہے وہ ذکر کی۔ زبان کا ایک گناہ جھوٹ بھی ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں جو ہوا اس کے خلاف ذکر کرنا، جو چیز ہوئی اس سے الٹا ذکر کرنا۔ جیسے کل آپ مسجد میں نہیں گئے تھے، کسی نے آپ کو پوچھا آپ مسجد گئے تھے، تو آپ کہیں کہ جی میں مسجد میں گیا تھا، یہ جھوٹ ہو گیا۔ نہیں گئے تھے اور آپ نے بتایا کہ میں گیا، یہ جھوٹ ہے۔ سنیما ہال کل آدمی گیا تھا، اس کو کسی بڑے نے پوچھا تم سنیما ہال گئے تھے کل، تو اس نے کہا نہیں گیا تھا۔ گیا تھا اور نہ کہہ رہا، یہ جھوٹ ہو گیا شریعت میں۔ یہ بھی ایک مستقل گناہ ہے۔ اور جھوٹ کے مقابل ایک چیز ہے سچ، عربی میں جس کو صدق کہتے ہیں، اور جھوٹ کو کذب بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہم لوگ صدق کا ترجمہ سچ بولنا کرتے ہیں اور کذب کا ترجمہ جھوٹ بولنا کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ بہت تنگ ترجمہ ہے یہ۔ صدق یعنی پوری شریعت، اور کذب یعنی تمام گناہ، جتنی بھی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا وہ ساری کی ساری چیزیں کذب اور جھوٹ کہلاتی۔ عربی میں اگر آپ دیکھیں، شریعت کی اصطلاح میں دیکھیں تو صدق سچائی یعنی تمام عبادتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، سب چیزیں صدق میں داخل ہیں۔ اور جو گناہ ہیں وہ سارا کا سارا جھوٹ اور کذب میں داخل۔ اسی کو صوفیہ کے یہاں صدق و وفا کہا جاتا ہے، یعنی عمر بھر شریعت کی وفاداری کرنا، وہ جسے پسند کرتی ہے اسے انجام دینا اور جس کو ناپسند کرتی ہے اس سے بچتے رہنا، یہ ہے صدق و وفا۔ اور یہی 2 چیزیں ہیں جو انسان کو آخری منزل تک پہنچاتی ہے۔ یوں کہو سچائی کا دوسرا نام جنت ہے اور جھوٹ کا دوسرا نام جہنم ہے، تو اپنی جگہ یہ صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ تم لوگ صدق کو اور سچائی کو مضبوطی سے پکڑو، اس لیے کہ سچائی نیکیوں تک لے جاتی ہے اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے۔ ایک آدمی سچائی برتتے رہتا ہے، محنت کر کے ہر چیز میں سچا پہلو اختیار کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جھوٹ سے بچا کرو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ تک لے جاتا ہے اور گناہ جہنم تک لے جاتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جھوٹ بیانی کرتے رہتا ہے، جھوٹ پر عمل کرتے رہتا ہے اور ہر موڑ پر جھوٹ پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث شریف سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ انسان صدق اور سچائی اپنائے تو دوسری نیکی، دوسری سے تیسری نیکی، تیسری سے چوتھی، اور اس طرح کرتے کرتے یہ پوری ایک چین ہے، ایک سلسلہ ہے جس کی منزل جنت ہے۔ اس کے مقابلے میں جھوٹ، انسان جھوٹ برتے تو وہ کسی دوسرے گناہ تک پہنچاتا ہے، دوسرا گناہ تیسرے تک، اور بالآخر وہ کفر تک، اور کفر اس کی منزل جو ہے جہنم ہے۔ تو یوں کہنا اپنی جگہ سچ ہے کہ جھوٹ کی منزل جو ہے وہ جہنم ہے۔ بہرحال صدق اور کذب شریعت کے اندر بہت وسیع مفہوم رکھنے والے الفاظ ہیں۔ صدق یعنی تمام معمورات، جتنی بھی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان سب چیزوں کو صدق کہا جاتا ہے، اور جو پوری شریعت پر عمل کرتا ہے اس کو صادق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ بہت ساری نیکیاں بیان فرمائی، چنانچہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بیان فرمایا، اللہ پر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان،
پھر وآت المال میں صدقہ کرنے کا حکم ذکر کیا، پھر وہ اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ آگے ذکر کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے یہ اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جو لوگ اپنے وعدوں میں سچے ہیں، پرومس کرتے ہیں، وچن دیتے ہیں تو سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، مصیبت ہو، تکلیف ہو، فقر و فاقہ ہو، بیماری ہو، لڑائی کا موقع ہو، سب جگہ صبر سے اور جماؤ سے کام لیتے ہیں۔ اتنی ساری نیکیاں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے صدق کو نبھایا، سچائی کے تقاضے کو پورا کیا۔ اب اس میں صرف سچ بولنا نہیں ہے بلکہ پوری شریعت، ایمان سے لے کر عمل، اور عمل میں ساری چیزیں شریعت نے گنوانے کے بعد یہ کہا کہ یہ ساری چیزوں کا مجموعہ سچ ہے، جو لوگ اسے نبھاتے ہیں اور اپناتے ہیں وہ ہے سچے لوگ۔ اولئک الذین صدقوا، اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں فقط سچ بولنا اسی کو صدق نہیں کہتے، پوری شریعت جتنے بھی عبادات ہیں، کرنے کے کام ہیں، وہ سب صدق کے جامع مفہوم کے اندر داخل ہیں۔ دوسری جگہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد شک میں اور ڈاؤٹ میں نہیں پڑتے اور اپنے مال سے، اپنی جانوں سے، سب چیزوں سے مجاہدہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، پھر قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، یہی لوگ صادق کہے جانے کے قابل ہیں۔ یہاں سچ بولنے کا کوئی ذکر نہیں ہے اوپر نیچے، لیکن ایمان کا تذکرہ ضرور ہے، اور بلا شک کا جو ایمان ہے اس کا تذکرہ ضرور ہے۔ اپنے مال، اپنی جان، سب کچھ لے کر اللہ کے راستے میں نکل پڑنے کا تذکرہ ضرور ہے۔ ان سب اعمال کو شریعت کے اندر سچ کہا جاتا ہے، صدق کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں کہتے ہیں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کا دن جو ہوگا اس میں بہت ساری نیکیاں انسان لے کر جائے گا، نماز اس کو کام دے گی، روزہ کام دے گا، ساری عبادتیں کام دے گی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان سب عبادتوں میں سے کسی کا تذکرہ نہیں فرمایا، بس اتنا کہا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، سچوں کو ان کی سچائی یہاں کام دے گی۔ آج علماء فرماتے ہیں کہ سچے سے مراد پوری شریعت، جو سچے ہیں پوری شریعت پر عمل کرنے والے، اور سچائی کا دوسرا عنوان ہے پوری شریعت پر عمل کرنا۔ تو ایک بات ہمارے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہم لوگ جو صدق کا ترجمہ سچ بولنا کرتے ہیں وہ بہت تنگ مفہوم ہے، حالانکہ سچ بولنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سب چیزیں سچائی میں داخل ہیں۔ اس کا الٹا لے لیجئے جھوٹ، جس کو عربی میں کذب کہا جاتا ہے، یہ جھوٹ بھی جو ہے وہ پوری شریعت کے تمام منکرات کا عنوان ہے۔ جتنی بھی برائیاں، جتنے بھی گناہ ہیں، ہر ایک پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، ہر چیز جھوٹ کہی جاتی ہے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے، آپ نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے تقاضوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ رکھا اور کذب کو اور جھوٹ کو نہیں چھوڑا اور جھوٹ کے تقاضوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو یہ دن بھر بھوکا رہا، اللہ کے یہاں ذرہ برابر اللہ کی نزدیکی حاصل نہیں کی اس نے۔ شریعت میں 50 گناہ ہیں، کتنی ہی چیزیں اللہ کی نافرمانی کی ہے، کسی کو شریعت نے نہیں گنوایا، بس ایک عنوان دے دیا جھوٹ۔ یہ جھوٹ تمام گناہوں پر بولا جاتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں زنا حقیقت کے خلاف یعنی جھوٹ ہے، قتل کرنا حقیقت کے خلاف یعنی جھوٹ ہے، کسی پر ظلم کرنا یہ حقیقت کے خلاف یعنی جھوٹ ہے۔ ان سب چیزوں کو، جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سے ہر ایک کو آپ جھوٹ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اتنا وسیع مفہوم کذب کا ہے، جھوٹ کا ہے، اور ہر سجدہ سچ ہے، ہر نماز سچ ہے، ہر روزہ سچ ہے، ہر عبادت سچ ہے، تو ہر ایک پر آپ الگ الگ صدق کو بھی بول سکتے ہیں۔ اس سے ہم لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعت میں جب صدق و کذب
سچائی اور جھوٹ بولا جاتا ہے تو اس وقت پوری شریعت مراد ہوتی ہے۔ بہرحال ایک اندازہ یہ بھی علماء نے ذکر فرمایا کہ تمام گناہوں میں سے نام رکھنے کے لیے شریعت نے جھوٹ کا عنوان کیوں اختیار کیا؟ سب گناہوں کا، زنا سے بھی تمام گناہوں کو تعبیر کر سکتے تھے، قتل سے بھی سارے گناہوں کو تعبیر کر سکتے تھے، مگر شریعت نے سب کے لیے ایک عنوان جھوٹ کا رکھا، اس لیے کہ جھوٹ ایسا سرچشمہ ہے جس کو کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنا لے تو کوئی گناہ اس سے پھر دور نہیں ہے، ہر گناہ کر سکتا ہے۔ کہو دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام نافرمانیوں کی جڑ یہ جھوٹ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کس قدر گھناؤنی اور سنگین چیز ہے۔ تمام گناہوں کا جو عنوان بن سکتی ہے، جتنی بھی شریعت کے اندر نافرمانیاں ہیں، سب کی جڑ جس کو شریعت قرار دیتی ہے، اس گناہ کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں یہ فرمایا کہ جھوٹ سے بچا کرو، چونکہ جھوٹ کے بعد کا اگلا قدم دوسرے گناہ پر پڑے گا۔ جو آدمی ایک مرتبہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو جائے وہ کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، اسی لیے جھوٹ کو گناہ کبیرہ بتایا گیا، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان کے دل پر ایک داغ پڑ جاتا ہے جو 7 سمندر بہا دو نہیں مٹتا، نہیں ٹلتا۔ اس کے لیے پھر نام لے کر توبہ کرنی پڑے کہ اللہ فلاں موقع سے میں جھوٹ بولا تھا، میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، نیکیوں کی برکت سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ جو ہے وہ معاف نہیں کیے جاتے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جھوٹ تمام گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے مختلف ارشادات میں جھوٹ سے بچنے کی امت مسلمہ کو بڑی تاکید فرمائی ہے۔ جھوٹ سے انسان بچ گیا، یہ کہا جا سکتا ہے انشاءاللہ اگر گناہوں میں مبتلا ہوگا تو آہستہ آہستہ سارے گناہوں سے بچاؤ اختیار کر لے گا، اور ساری اچھائیاں ہیں، ایک جھوٹ میں مبتلا ہے تو کل کو یہ اچھائیاں ہٹے گی اور برائیاں جو ہے اس کی زندگی کے اندر آ سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سچ فرمایا، جو آدمی سچ بولتے رہتا ہے یا سچ پر عمل کرتے رہتا ہے اللہ کے یہاں اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو آدمی جھوٹ پر عمل کرتے رہتا ہے اللہ کے یہاں اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مقبولیت اور مردودیت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ، روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اپنے عرش اٹھانے والے جو نزدیک کے فرشتے ہیں ان کو کہتے ہیں، پہلے حضرت جبریل کو کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، تم بھی محبت کرو ان سے، اور حضرت جبریل پھر عرش کے اٹھانے والوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کو فلاں بندے سے پیار ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ اپنے سے نیچے والے آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ وہ اس کے نیچے والے آسمان کو، وہ اس کے نیچے والے آسمان کو، اور سمائے دنیا جو ہم آسمان دیکھ رہے ہیں وہاں جو فرشتے کی جماعت ہے ان تک یہ پیغام اللہ کا پہنچا دیا جاتا ہے کہ اس بندے سے اللہ کو پیار ہے، سارے فرشتے تم اس سے محبت کرو۔ پھر روایت میں آتا ہے دنیا میں اس کی مقبولیت بٹھا دی جاتی ہے۔ نہیں دیکھا اللہ والوں کے تعلق سے ہر ایک کے دل کے اندر ایک جھکاؤ ہوتا ہے، ایک لگاؤ ہوتا ہے، ایک انس ہوتا ہے۔ کس نے یہ سارا انس ڈالا؟ کیا میٹنگ ہوئی، کوئی دنیا میں اعلان ہوا یا کوئی پمفلیٹ چھپا؟ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ڈالی گئی مقبولیت ہے جو اللہ نے فرشتوں کی معرفت سارے انسانوں کے اندر ڈالی۔ اسی کو کہا گیا کہ جو آدمی سچ بولتے رہتا ہے اللہ کے یہاں سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی قلوب میں اس کی مقبولیت بٹھا دی جاتی ہے، سارے لوگوں کے دل اس کا رسپیکٹ کرتے ہیں، ادب اور تعظیم سے لوگوں کے دل بھر جاتے ہیں۔ اور جو آدمی جھوٹ بولتے رہتا ہے اور جھوٹ کے تقاضوں پر عمل کرتے رہتا ہے، سمجھو گناہ میں مبتلا رہتا ہے، اللہ کے یہاں کذابون کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس آدمی کی مردودیت، اس کا لوگوں کے یہاں اگنور کیا جانا اور لوگوں کے یہاں پھینک دیا جانا لوگوں کے قلوب میں جما دیا جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے بعض لوگ اتنے کرمینل ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں اتنوں کا قتل ہوتا ہے کہ بس جہاں بھی اس کا تذکرہ آیا لوگوں کی زبان کے اوپر پھٹکار آتی ہے اور اس پر لعنت آتی ہے۔ جھوٹ بولتے بولتے آدمی پھینکو بن جاتا ہے، اس کا نام ہی جو ہے لوگ اس طرح سے کر دیتے ہیں۔ کیا چیز ہے یہ؟
کیا لوگوں نے پمفلیٹ چاہے کر کے اس کا نام پھینکو رکھا؟ نہیں، یہ وہاں سے اتاری گئی مردودیت ہے جس سے سب لوگوں کے دلوں کے اندر اس کا جھوٹا ہونا واضح۔ یہ اللہ کا ایک درونی نظام ہے جس میں کسی اعلان کی بھی ضرورت نہیں ہے اور لوگوں کے درمیان میں پمفلٹ چھپوا کر عام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کو سچ کتنا پسند ہے۔ ویسے سارے ہی گناہوں کے اللہ کے ہاں دفاتر ہیں، دفتر ہیں، دیوان ہیں، تو اگر کوئی آدمی تکبر کرتا ہے تو اس کو جو ہے متکبرین کے دفتر میں لکھ لیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک انسان کبھی کبھی تکبر کرتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اکتبو عند الجبارین، اس آدمی کا نام جبارون کے فہرست میں اور ان کے دیوانوں کے اندر لکھ لو۔ وہاں بھی دفتر ہیں بڑے بڑے، تو جتنے بھی گناہ ہیں ان کے الگ الگ دفتر ہیں۔ تو ایسے متکبر لوگ، ایٹیٹیوڈ رکھنے والے لوگ، ابھیمان رکھنے والے لوگوں کے نام اس میں لکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا کے کسی بلیک لسٹ میں ہمارا نام آ جاتا ہے تو یہ آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا پاسپورٹ جس وقت بنائی جاتی ہے اس وقت باقاعدہ جو ہے اس کو بلایا جاتا ہے اور انکوائری کی جاتی ہے اس کی، یہ آخر کیوں ہوتی ہے؟ آدمی کریمنل ہو تو پولیس جو ہے اپنے اس بلیک لسٹ کے اندر لکھے ہوئے نام کی بنیاد پر اس کی پاسپورٹ روک سکتی ہے۔ تو یہ دنیا کے بلیک لسٹ میں نام آ جانا اتنا برا ہے، اللہ کے یہاں اگر کسی کو کذاب لکھ دیا گیا، کسی کو متکبر لکھ دیا گیا تو کل قیامت کے دن کتنی بلیک لسٹ میں اس کا نام آ گیا۔ اللہ کے یہاں بہت بڑی جواب دہی اس کو کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس کی جو سنگینی ہے، ہم معمولی سے معمولی بہانوں کی بنیاد پر کبھی کبھی جھوٹ بول دیا کرتے ہیں، حالانکہ کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔